الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پچھلی مجلس میں بہت سی باتیں ہم نے دیکھی، ایسی چیزیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نجات اس میں نہیں کہ آدمی جانے، نجات اس میں ہے کہ آدمی مانے اور اپنی زندگی میں اس چیز کا اہتمام کرے جس کا حکم دیا جا رہا ہے اور جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا اور آپ نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا۔ جب تک کہ یہ چیزیں زندگی میں نہ آئیں جن کا حکم دیا ہے اور وہ چیزیں زندگی سے نہ نکلیں جن سے منع کیا ہے، انسان اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی معلومات ہمارے سامنے آئے، ہمیشہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جس کا حکم ہے ہم عمل کریں گے، جس سے منع کیا اس سے رکیں گے۔ اپنی طاقت جتنی اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے، اپنی استطاعت بھر اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے آخری بات جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی آدمی یوں نہ کہے کہ میں فلاں سورت یا فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہے کہ مجھے بھلا دی گئی۔ مسئلہ نمبر 49، پڑوسی کو دیوار میں لکڑی ٹھونکنے سے منع کرنا۔ اگر کوئی پڑوسی دیوار میں لکڑی ٹھونک رہا ہے اور آپ کی دیوار اس سے جڑی ہے خصوصاً، تو ایسے وقت میں اپنی اس کی سہولت کے لیے کچھ کر رہا ہے ہو تو ایسی صورت میں اس کو منع کرنا، اس سے اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدکم جارہ، اذا استأذن احدکم جارہ یا اذا استأذن احدکم جارہ، تم میں سے جب کسی کا پڑوسی اس سے اجازت مانگے ان یغرز خشبہ فی جدارہ فلا یمنعہ، اگر پڑوسی اجازت مانگے کہ وہ اپنی دیوار میں جو اس کی دیوار سے جڑی ہے اس میں لکڑی ٹھونکنا چاہتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو منع نہ کرے۔ فلما حدث ابو ہریرہ طأطأوا رؤوسہم، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے، سر جھکا لیے۔ فقال ما لی اراکم عنہا معرضین، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم میری بات سے اعراض کر رہے ہو، اوائڈ کر رہے ہو۔ واللہ لأرمین بہا بین اکتافکم، اللہ کی قسم یہ حدیث میں تمہارے دونوں شانوں کے بیچ میں یعنی سینے میں ٹھوک کے رہوں گا، یعنی میں یہ بتاؤں گا تم کو، تم مانو نہ مانو یا تم اس سے اعراض کرو، عمل کرو نہ کرو، میں تمہارے سامنے بات بتا کے رہوں گا، تمہارے دونوں سینوں کے بیچ میں یعنی دل یہاں ہوتا ہے، تمہارے سینے میں اس کو ٹھونک کے رہوں گا۔ یعنی صحابہ علم کی بات بیان کرنے سے چاہے لوگوں میں اعراض ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ان کو برا ہونا پڑے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کرتے تھے۔ یہ مزاج مسلمان میں ہونا چاہیے۔ حق حق ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، چاہے لوگ مخالف ہوں یا موافق ہوں۔ آدمی مخالفت اور موافقت دیکھ کے حق بات کو چھپائے نہیں، بلکہ حق بات کو بتائے۔ میٹھی بات بولنا بہت آسان، کڑوی بات بولنا مشکل ہوتا ہے۔ کون برا ہونا چاہتا ہے دنیا میں؟ کون لوگوں کے دل کا کانٹا بننا چاہتا ہے؟ لیکن انسان اگر واقعی حق پسند ہے اس کو حق بات بولنی چاہیے، چاہے لوگوں کو میٹھی لگے یا کڑوی لگے۔ ہاں، کڑواہٹ ملا کے نہ بولیں، لیکن کوشش کریں کہ اچھے انداز میں سمجھائے، لیکن حق بات بولنا ضروری ہے۔ اگر حق نہ بتایا جائے قیامت کے دن اللہ کے ہاں آدمی مجرم بنے گا، تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا استأذن احدکم جارہ، کسی کا پڑوسی اسے اجازت مانگے
अन यग़रिज़ा ख़शबहु फ़ी जिदारिही फ़ला यमनअहु, कि अपनी दीवार में लकड़ी ठोकना चाहता है, कोई इस तरह से खूंटा ठोकना चाहता है या कुछ उसकी छत बनाने के लिए कुछ काम कर रहा है, अगर वो इजाज़त मांगे तो उसे मना न करे। इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से कब्रों को पुख्ता बनाना, पुख्ता करना, मसला नंबर 50, कब्रों को चूना लगा के उनको मजबूत बनाने की कोशिश करना या मुस्तकिल सीमेंट से उसको पुख्ता बनाना, ये सब क्या है? मना है। कब्र रहे, घर ना बन जाए। और उससे बुराई है कि उसके ऊपर इमारत पूरी तामीर करके गुंबद और इस तरह का पूरा दरगाह बना दी जाए, ये इस्लाम में नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कब्रें पुख्ता नहीं की जाती थी और न उनके ऊपर कोई दरगाह बनती थी। ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं है, ये शिर्क के असबाब में से हैं और बहुत सारी चीज़ें तो ख़ुद शिर्क ही हैं, लिहाजा मुसलमान को इससे बचना चाहिए। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि कब्र को चूना लगाया जाए। यानी आज भी बहुत सारे इलाक़ों में होता है, चूना लगा के उसको पुख्ता करते हैं ताकि मिट्टी बिखरे नहीं उसकी। तो कहा कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्र व अन युक़अद अलैहि, इससे भी मना किया कि कब्र पे कोई बैठे, व अन युबना अलैहि, और इससे भी मना किया कि कब्र पे तामीर की जाए। 3 चीज़ों से मना किया, कब्र को चूना दे के पक्का करना, कब्र पे बैठना और कब्र के ऊपर इमारत तामीर करना। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की है। तो कब्रों को पुख्ता बनाना इस्लाम में नहीं है। इसी तरह से कब्रों पर तामीर करना भी, दरगाह क्या है? कब्र के ऊपर तामीर है वो, तो इस तरह की तामीर मना है। तो जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन इतनी साफ सारी हदीस है और आदमी क्यों उस पर अमल नहीं करता है। दरगाह का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम में नहीं, ना हज़रत खदीजा की दरगाह है और ना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की दरगाह बनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की दरगाह नहीं बनाए। इस तरह की कब्रों की यादगारें तामीर करके बनाना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, किसी की भी नहीं है, लिहाजा ये इस्लाम में नहीं है। इमाम मुस्लिम ने किताबुल जनाज़ में इसको रिवायत किया है, हदीस नंबर 970। नंबर 51, आधा धूप और आधा छाँव में बैठना, ये भी मना है। यानी आदमी बैठे, आधा बदन उसका किधर है? धूप में, और आधा छाँव में। इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, इससे मना किया है। एक सहाबी कहते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युजलस बैन अद्दिह्हि व ज़िल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि आदमी दुहा में और ज़िल में, यानी धूप में और साए में एक वक्त में ही बैठे। क़ाला मजलिसु शैतान, आपने क्या फरमाया? ये कैसा है? शैतान की बैठक है। ऐसा कौन बैठता? शैतान। तो मालूम हुआ कि शैतान की मुशाबहत आदमी को नहीं करना चाहिए। इसे कई काम है जो शैतान करता है, बाएं हाथ से खाना या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। शैतान की मुशाबहत मुसलमान को इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं आमाल में से एक अमल क्या है? धूप छाँव में एक ही वक्त में बैठना। या तो आदमी पूरा का पूरा धूप में बैठे या तो पूरा का पूरा छाँव में बैठे। आधा धूप आधा छाँव में बैठना मना है। क्यों? शैतान ऐसा बैठता है, तो हमको शैतान जैसा अमल करना चाहिए नहीं। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है, सहीह जामे सगीर, हदीस नंबर 6823, हदीस सही है। मसला नंबर 52, खड़े होकर पानी पीना, ये भी चीज़ मना है। खड़े होकर पानी पीना मना है। इसी में कोका कोला और ये सब आएगा। हाँ, खड़े होके पीना और लेफ़्ट हैंड से खाना, बर्गर, तो ये सब चीज़ें मना है, नहीं करना चाहिए। इस तरह से खड़े होके खाना पीना मना है। अनस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़जर अन शुर्बि क़ाइमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने से डांटा। खड़े होकर पीने से डांटा। बाज़ उलमा ने खड़े होकर पीने की अहादीस से जो मुमानात की हदीसें हैं उनके बारे में कहा कि ये चीज़ क्या है? कराहत तंज़ीही है, यानी ना करे तो ठीक है कि ये तो मना नहीं है। लेकिन राजिह कौल ये लगता है
کہ یہ چیز سختی سے منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی چیز پر ڈانٹتے نہیں تھے۔ جو چیز جائز اس پہ کیوں ڈانٹیں گے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ زجر النبی زجر عن الشرب قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈانٹا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2024۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، انہ رأى رجلا یشرب قائما، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پی رہا تھا۔ فقال له قه، آپ نے اسے کہا الٹی کر، قے کر۔ قال لما، اس دیہاتی ہوگا، اس نے بھی اسی انداز میں کہا، آپ نے قے تو کہا لما، تو کیوں؟ لما کا مطلب یعنی کیوں، کائے کو کہہ کروں میں۔ قال ایسرک ان یشرب معک الحر، تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ بلی پیے؟ ایک ہی برتن میں تو بھی پی رہا، بلی بھی سڑپ سڑپ پی رہی اس میں سے، پسند؟ کہا لا، کہا نہیں پسند۔ قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه شیطان، کہا کہ تیرے ساتھ ابھی وہ پیا جو اس سے بھی برا ہے، بلی سے بھی، شیطان پیا تیرے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پینے سے کون شریک ہو جاتا پینے میں؟ تو یہ چیز کیسے گنجائش اس کی ہو سکتی، اس لیے نہیں پینا چاہیے۔ اس لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ ساری احادیث بتاتی ہیں نہیں پینا چاہیے۔ بعض علماء نے، ابن حجر یا اور بھی علماء نے کہا کہ یہ کراہت ہے، اس میں بہتر ہے نہ پیے تو حرام نہیں ہے، لیکن شیخ البانی کہتے ہیں یہ احادیث بتاتی ہیں کہ اس میں سختی ہے، اور سختی میں احتیاط بہتر ہے، سختی کی حدیث سے اس لیے بچنا چاہیے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 175 177 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 53، منہ پر تعریف کرنا اور زیادہ تعریف کرنا، یہ چیز بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، خبردار ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کے تعریف کرنے سے بچو، ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کے تعریف کرنے سے بچو، فإنہ الذبح، اس لیے کہ یہ ذبح کرنا ہے، کسی کے سامنے تعریف کرنا اس کی گردن کاٹنے جیسا ہے، آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو واقعی متقی ہو تو، اگر نہیں ہو تو خوش ہوتا، لیکن ایک مسلمان، عام مسلمان، ایک پرہیزگار خصوصاً مسلمان، اس کو اس کے سامنے ہی تعریف کریں گے تو اس کو کیا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے اس کی گردن کاٹنا ہے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ اگر سامنے تعریف کی جائے اور بڑھ چڑھ کے تعریف کی جائے تو اس کے اندر اپنے بارے میں غرور پیدا ہو جائے گا، بے فکری پیدا ہو جائے گی، میں تو اچھا ہوں، سبھی اچھا سمجھتے مجھ کو، تو اس کے اندر بے فکری بلکہ تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے سامنے تعریف کرنے سے بچنا چاہیے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2674، حدیث صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسا انسان ہو جس کی تعریف بیان کرنے سے اس کو ضرر ہونے کے امکانات نہیں ہوں، تو ایسے انسان کی بقدر حاجت تعریف کی جا سکتی ہے، کبھی ترغیب کے طور پر اور کبھی اس اعتبار سے کہ لوگوں کے سامنے اس کی فضیلت ظاہر کی جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں کہا کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا، پوری مجلس میں سب کے سامنے کہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہے مجلس میں، کھڑے ہو کے رونے لگے کہ اللہ کے رسول، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ تو آپ نے کہا کیا؟ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، اور کہا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اسی مجلس میں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارے ساتھی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی سے خلہ جو ہے خصوصی محبت کے اوپر کا لیول ہے، یہ تو یہ خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، تو کہا دنیا میں اگر کسی کو بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو۔ یہ سب کے سامنے آپ نے کہا۔ تو بعض جگہ پر ایسا آپ نے کیا بھی ہے کہ کسی کی تعریف کر دی لوگوں کے سامنے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اس سے عمومی دلیل ایک لے، بس یہ کہ کچھ اگر ایسا کوئی نیک صالح انسان ہو، ہم کو معلوم ہو کہ اس کی تعریف کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا،
تو ایسی صورت میں کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذی بصیرت آدمی کر سکتا ہے، ورنہ ہم لوگ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرتے نہیں کرنا، ایسا بچنا چاہیے، خصوصاً ایسے آدمی کے لیے جس کی تعریف کرنے سے نقصان کا ڈر ہو، نقصان کا ڈر ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے کسی شخص کی تعریف کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، اور وہ بھی آدمی موجود، فقال ویلک قطعت عنق اخیک، کا برا ہو تیرا، اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی تو نے، 3 بار آپ نے ایسا کہا، قطعت عنق اخیک، اپنے بھائی کی گردن اڑا دی تو نے، گردن کاٹ دی۔ من كان منكم مادحا لا محالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا ان كان يعلم، کہا کہ تیرا برا ہو تو نے تو گردن ہی کاٹ دی اس کی، اگر تم میں سے کوئی کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے کہنا چاہیے میرے گمان میں فلاں شخص ایسا ہے، تو حقیقت جانتا اس کی نہیں، تو تیرے گمان میں ایسا ہے، ایسا کہنا چاہیے احسب فلانا، کہ میرا گمان ہے، مجھے میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، واللہ حسیبہ، اور اللہ ہی اس کا حسیب محاسب ہے، اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا، اللہ اس کو جانتا ہے بہتر، ولا ازکی علی اللہ احدا، اور میں اللہ کے مقابلے میں کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، میں اللہ پر کسی کی تعریف نہیں کرتا، بس میرا گمان ہے کہ فلاں شخص ایسا اور ایسا ہے، ان کان یعلم، اگر واقعی سے معلوم ہے کہ اس میں خوبی ہے، یہ نہیں کہ جھوٹے جھوٹے تعریف کرے جبکہ وہ فاسق و فاجر ہو اور کوئی عہدے پر ہو اور خواہ اس سے اپنے مفاد کے لیے آدمی تعریف کرے، نہیں، اگر واقعی اس میں وہ خوبی ہے تب بھی ایسا کہنا چاہیے، بس میرے گمان میں وہ انسان ایسا اور ایسا ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس طرح سے کہنا چاہیے۔ امام البخاری نے الادب میں حدیث نمبر 6162 اور امام مسلم نے کتاب الزہد و رقائق میں حدیث نمبر 3000 پر اس کو روایت کیا ہے۔ حجام کی کمائی یعنی حجامہ کی کمائی، اس سے بھی منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ یہ حرام نہیں ہے لیکن کراہت اس میں ضرور ہے۔ ابو مسعود عقبہ ابن عمرو کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسب الحجام، اللہ کے رسول صلی اللہ، ہمارا نزدیک حجام اس کو بولتے ہیں جو داڑھی مونڈتا ہے، بال وال کاٹتا ہے، اس زمانے میں حجام حجامہ کرنے والے کو بولتے تھے، جو حجامہ کراتا ہے اس کو بولتے تھے، جو خون نکلواتے ہیں پاکیزگی کے لیے جسم کی، اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ تو حجام کی کمائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن ایک روایت میں بخاری ہی کی ہے کہ اللہ کے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2165، لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ خود بھی کیا اور آپ نے یعنی حجام کو اس کی کمائی دی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کو بات کو بیان کر کے کہ اگر حرام ہوتا تو دیتے کیا، تو حرام نہیں ہے ان کے نزدیک اور یہی راجح قول ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کراہت ہے، نہ لے تو اچھا، لے تو منع نہیں، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأعطى الذی حجمہ، آپ نے حجامہ کرایا اور آپ نے جس نے حجامہ کیا تھا اس کو اس کی یعنی اجرت دی، کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ، اگر وہ حرام ہوتا تو دیتے نہیں، اگر وہ حرام ہوتا تو دیتے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں میں نے شروع میں مقدمے میں بات کہی تھی کہ آگے آئے گا کہ یہی وہ تھا کہ کسی چیز سے آپ نے منع کیا لیکن وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو، تو ہر منع حرام ہوگا نہیں، اس لیے یہاں مل رہا ہے دلیل کہ آپ نے خود حجامہ کروا کے اس کو قیمت دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہوتا تو آپ دیتے نہیں، کہ مطلب ایک آدمی لے رہا ہے اور حرام آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ کیوں دیں گے اس کو، آپ تو منع کر رہے ہیں اور پھر دیں گے بھی، تو منع ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام منع ہے، یہ منع ایسا ہے کہ نہ لے تو اچھا ہے، یہ کام کر دے فری میں، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو زبردست اس کو فری میں کروائے بھی مت جا کے آپ لوگ، حدیث بتا کے اس کو، وہ آپ کو ابن عباس کی حدیث بتائے گا وہ بھی پہنچا ہوا ہے، وہ سب سٹڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کتاب البیوع میں حدیث نمبر 2103
اور کتاب المساقات میں حدیث نمبر 1202 پر یہ روایت موجود ہے جس میں جواز کی بات ملتی ہے۔ نمبر 55، بدگمانی کرنا، لوگوں کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ بھی چیز کیا ہے؟ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے جھوٹی بات ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ جیسے کسی کے بارے میں گمان کرنا، کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا، تو دو آدمی آپ کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، اور آپ کو دیکھا بھی اور پھر آپس میں ہنس رہے ہیں بات کر کے۔ اب آپ گمان کیا کریں؟ میرے کو دیکھ کے ہنس رہے لوگ، ہاں مجھ کو دیکھ کے میرا مذاق اڑا رہے، میرے بارے میں کچھ تو بول رہے ہیں۔ یا دو لوگ بات کر رہے ہیں اور چپ کے بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ کے اور پھر چپ کے بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ میرے خلاف کچھ تو کھچڑی پکا رہے لوگ۔ ہاں یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے، یعنی ڈیسیجن وداؤٹ ڈیٹا، ورڈکٹ وداؤٹ ڈیٹا، بغیر معلومات کے فیصلہ ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا؟ اکذب الحدیث ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی فیکٹس نہیں ہے، نہ فیکٹس ہے نہ فگرز ہے، ہاں خالی کیا ہے؟ جذبات کی بنیاد پر ایک خیالی بلڈنگ بنا لیا کہ شاید ایسا ہوگا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ کی طرف نگاہ کی تو آپ نے کہا قال مرحبا بکی من بیت ما اعظمک واعظم حرمتک، مرحبا اے گھر تیرے لیے، کیا عظمت ہے تیری اور کیسی عظیم حرمت ہے تیری۔ وللمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، اور مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی بڑھ کے ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدہ وحرم من المؤمن ثلاثہ، اللہ نے تیری تو ایک ہی حرمت رکھی ہے لیکن مومن کی تین حرمتیں رکھی ہیں، دمہ ومالہ وان یظن به ظن السوء، مومن کا خون بہانا حرام، اس کا مال چھیننا حرام، اور یہ بھی کہ اس کے ساتھ بدگمانی کی جائے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 3420 پر اس کو ذکر کیا اور کہا کہ حدیث حسن ہے۔ حدیث مسئلہ نمبر 56، کھڑے کھڑے سینڈل پہننا، ایسے جوتے جن کے لیے تسمہ باندھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ رہتا پہننا اس کو، تو ایسے جوتے سینڈل وغیرہ پہننا یہ کیا ہے؟ کھڑے کھڑے نہیں پہننا چاہیے، بیٹھ کے پہننا چاہیے اس کو، چاہے زمین پہ بیٹھے، چاہے صوفہ پہ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھے، کھڑے کھڑے نہیں۔ کیا ہوگا کھڑے کھڑے؟ اس میں کوئی دوسرا مطلب کنفیوژن ہے نہیں، گرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس میں، خاص کر کے بڑی عمر والے تو نہیں پہننا ہے۔ ہاں عمر جن کی ہو گئی ہے وہ گرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں گرنا نہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينتعل الرجل قائما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آدمی کھڑے کھڑے ہی نعال پہنے، نعلین پہنے۔ نعال اس زمانے میں جوتیاں ہوتی تھی جس کو تسمے بھی ہوا کرتے تھے، تو کھڑے ہو کے اس کو پہننا اس سے منع کیا ہے۔ تو اس طرح سے لیس والے جوتے خاص طور سے یا سینڈلز ہوتے ہیں، ان کو کھڑے کھڑے پہننے سے بچنا چاہیے، بیٹھ کے پہنے آدمی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ موزوں کا بھی حکم انہی میں آ سکتا ہے، کیونکہ موزے میں بھی اسی طرح کی مشقت ہوتی ہے اور آدمی کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، الصحیحہ حدیث نمبر 719، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک جوتا پہن کر چلنا،
بعض लोग کیا کہتے ہیں انہیں جوتے کی یہ مان لیجیے سلیپر ہے، اب اس کا ایک ٹوٹ گیا ایک سلیپر، تو ایک پہن کے ایک ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں، منع کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا من انقطع شسع نعلہ فلا یمشی فی نعل واحدۃ حتی یصلح شسعہ، تم میں سے جب کسی کی نعل جوتی اس کا تسمہ ٹوٹ جائے، جیسے سلیپر ہوتی اس زمانے میں جوتی ہوتی تھی نیچے فلیٹ اور اوپر دھاگے لیس، ایسا ہوتا تھا، وہ جوتی ایسی ہو جاتی تھی اور اس کو یعنی تسمہ باندھ لیتے تھے، تو جس کا رسی ٹوٹ جائے، اس کی دھاگا ٹوٹ جائے، پہن تو نہیں سکتا اب اس کو، تو یہ کہا کہ ایک پہن کے نہ چلے اور ایک جو ہے جوتی میں نہ چلے جب تک کہ وہ دوسری والی کو صحیح نہیں کر لیتا۔ ولا یمشی فی خف واحد، اور کسی ایک موزے میں بھی نہ چلے، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، تو جیسے جوتی ایک پہن کے چلنا مناسب نہیں ہے، اسی طرح سے موزہ بھی ایک پہن کے چلنا مناسب نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کتاب اللباس والزینہ، حدیث نمبر 2099 ہے۔ نمبر 58، عذاب زدہ علاقوں میں تفریح کے لیے جانا صحیح نہیں ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر عذاب آیا اللہ کا، وہاں پر گھومنے پھرنے پکنک کے لیے وزٹنگ کے لیے جانا، ہاں تعاون کے لیے مدد کے لیے جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی وہاں جائے بے وجہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا هؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین، ان علاقوں میں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے تم وہاں مت جاؤ مگر یہ کہ تم روتے ہوئے جاؤ، یعنی وہاں سے کیسے گزرو؟ روتے ہوئے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، اگر تم روتے ہوئے وہاں نہیں جاتے، یعنی تمہیں وہاں جا کے اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، مت جاؤ وہاں پہ، انٹری مت کرو وہاں پہ۔ لَا يُصِيبُكُم مَّا أَصَابَهُمْ، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان کو آیا تھا، ان پر آیا تھا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو ایسے علاقے جہاں پر یعنی خاص طور سے ماضی میں اللہ کا عذاب آیا، جو بالکل واضح قرآن کی آیات میں ہے کہ فلاں قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا، اس علاقے میں اللہ نے عذاب بھیجا، وہاں جانا یہ مناسب نہیں ہے، اور وہاں جائے تو وہاں سے تیزی سے گزر جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے گزر گئے اصحاب حجر کے علاقے سے، آپ تیزی سے نکل گئے، وہاں پہ رکے نہیں وہاں پہ۔ مسئلہ نمبر 59، بلا عذر ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا، بلا عذر ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا یہ بھی ممنوع ہے۔ قرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا ننہا ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونطرد عنها طردا، ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم ستونوں کے درمیان نماز پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو یعنی جو پلرز ہوتے ہیں مسجد کے، ان کے درمیان صف نہیں بنانا چاہیے، بلکہ وجہ اس کی علماء نے بتائی کہ پلرز کی وجہ سے صف منقطع ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے درمیان صف نہ بنائی جائے، لیکن یہ حرمت کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں ہے کہ بعض صحابہ سے بھی اس طرح سے ملتا ہے کہ مجبوری میں وہ پڑھ لی اور کہا کہ ہم کو منع کرتے تھے ایسا، یعنی پسندیدہ نہیں، اگر حرام ہوتا تو پڑھتے وہاں پر، بالکل بھی نہیں۔ حضرت انس کی روایت اس باب میں آئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تصف بین السواری، صف یعنی ستونوں کے درمیان صف مت بناؤ۔ تو اگر مسجد میں وسعت ہے تو صفوں کو بنانے کے لیے اس ستون والا حصہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر تنگی ہے مساجد میں، بعض علاقوں میں جیسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں اور مجبوری میں ایسا بنا لیتے ہیں، تو وہاں پڑھنے میں حرج نہیں، علماء نے یہ بات کہی ہے، لیکن اگر وسعت ہے مسجد میں تو ستون والا حصہ چھوڑ دینا چاہیے۔ امام البیہقی اور عبدالرزاق نے ابن مسعود کا اثر روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 60، اسی سے علماء نے کہا کہ جو بہت بڑے بڑے یہ بناتے ہیں کئی کئی سیڑھیوں والے ممبر، تو یہ بھی صفوں کو کاٹ دیتے ہیں آگے آ کر،
اور इससे सफ़ें क्या हो जाती हैं, मुनक़ते हो जाती हैं। तो इतने बड़े बड़े मिंबर भी नहीं बनाना चाहिए जो सफ़ों को काटते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिंबर की कितनी सीढ़ियाँ थी, 3। बाज़ इलाकों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उसकी होती हैं, कोई ज़रूरत उसकी नहीं है, 3 सीढ़ियाँ उसकी होनी चाहिए। छोटा मोटा मिंबर हो बस ख़त्म, और सफ़ों को काटे नहीं, सफ़ को काटे नहीं। पहली सफ़ अक्सर मिंबर काट देते हैं। मसला नंबर 7, खुतबे में गर्दनें फैला कर आगे आना, लेट आना और पहले आना, यानी पहले जाना, सबसे पहली सफ़ में जाना, लेकिन कब आना, सबसे आखिर में। अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जाअ रजुलुन यतखत्ता रिक़ाब अन्नास यौमल जुमअती वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्तुब। जुमा का दिन था, एक आदमी लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ मस्जिद में आया जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजलिस फ़क़द आदैता, का बैठ जा, तकलीफ़ दी, तूने लोगों को तकलीफ़ दी, तूने क्या किया, लोगों को तकलीफ़ दी। और इब्न माजा की रिवायत में है, आपने फरमाया फ़क़द आदैता व आनैता, तकलीफ़ देता है और लेट भी आता। तो आपने क्या कहा, तूने लोगों को तकलीफ़ भी दी और लेट आया, डबल गलती। एक तो देर से आ रहा है, ऊपर से गर्दनें फलांग करके कितनी तुझको आगे जाके बैठना है, और इतना लेट आया और लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, लोगों को लात मार मार के उनकी गर्दनों पर से जाके। तो इस तरह से फ़क़द आदैता व आनैता, तूने तकलीफ़ दी और देरी की। इमाम इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, नसई, इब्न हिब्बान, हाकिम और बैहक़ी ने इसको रिवायत किया है। मसला नंबर 61, नमाज में यहाँ वहाँ देखना, नमाज में यहाँ वहाँ देखना। आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफ़ात फ़िस्सलाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में यहाँ वहाँ ध्यान देने के बारे में पूछा। फ़क़ाल हुवा इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतानु मिन सलातिल अब्द, आपने फरमाया ये नमाज का वो हिस्सा है जो शैतान बंदे की नमाज में से छीन के भाग जाता है, उचक ले जाता है। यानी जब आदमी नमाज में यहाँ वहाँ ध्यान देता है तो ये क्या है, शैतान ने उसकी नमाज का कुछ हिस्सा खुद छीन लिया। जैसे कोई आदमी मार्केट में गया और गाड़ी लगा के आदमी खड़ा हुआ है, फल की है, तरकारी की है, चोर आया और उसके सामने से उठा के लेके गया, भागा, वो पकड़ने भागा तो नहीं मिला हो। तो शैतान ऐसा ही उसकी आंखों के सामने उसकी नमाज का एक हिस्सा लेकर भाग जाता है। इसको क्या कहते हैं, इख्तिलास, इख्तिलास कहते हैं इसको, कि सामने से उठा के धोखा दे के भागना। तो नमाज में यहाँ वहाँ ध्यान देना। अब आदमी नमाज में निगाह कहाँ होना चाहिए, पूरी मस्जिद में नहीं, हाँ, पंखे पूरा आदमी देखता है सब तरफ। कभी कभी तो जो जा रहा होता है उसकी निगाह टकराती उससे, वो बोलता नीचे देखो तो फिर नीचे देखता हो। नमाज में निगाह कहाँ होनी चाहिए, सज्दे की जगह पे, अपनी निगाह को सज्दे की जगह पर रखना चाहिए। ये नहीं कि आदमी पूरी मस्जिद में यहाँ वहाँ घूमता रहे, निगाह नहीं होना चाहिए ऐसा, निगाह सज्दे की जगह पर होनी चाहिए। जहाँ आदमी की निगाह होती है वहाँ आदमी का दिल होता है। अब यहाँ वहाँ देखेगा तो दिल भटकेगा, नहीं भटकेगा, सब भटकेगा। तो इस हदीस को इमाम अल-बुखारी ने किताबुल अदान में रिवायत किया है, हदीस नंबर 751। मसला नंबर 62, अकेले सफ़र करना, अकेले सफ़र करना ये भी मना है, खुसूसन ऐसे हालात में जबकि अमन व अमान ना हो, और ख़ास कर ऐसे इलाक़ों में जहाँ पर ख़तरात होते हों, अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। उस ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे, रेगिस्तान होता था और आदमी का क्या होगा मालूम नहीं रहता था अगर गया तो इसके लिए आपने इसको पसंद नहीं किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ यअलमुन्नासु मा फिल वहदती मा अअलमु मा सारा राकिबुम बिलैलिन वहदहु, कहा कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि तन्हाई में कितना ख़तरा है, कितना नुकसान है, कितना शर है, तो मैं नहीं जानता कि कोई रात में अकेला सफ़र करेगा। यानी आपने इसको पसंद नहीं किया कि कोई आदमी रात में सफ़र करे। इमाम अल-बुखारी ने इसको किताबुल जिहाद व सियर में रिवायत किया है,
حدیث نمبر 2998۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قدم من سفر، ایک آدمی سفر سے لوٹا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صحبتا، آپ نے پوچھا ساتھ میں کون تھا؟ فقال ما صحبت احدا، اس نے کہا کوئی بھی نہیں، میرے ساتھ کوئی سفر میں نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، ایک اکیلا سوار شیطان ہے، دو سوار شیطان ہیں، تین قافلہ ہیں۔ علماء نے کہا شیطان سے مشابہت اس اعتبار سے کہ اکیلا آدمی شرارت کر سکتا ہے، اکیلا آدمی کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، ہاں کچھ بھی گناہ اور راستے میں کرے، سفر میں کرے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، تو اس میں گناہ کے امکانات اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں اگر پورا قافلہ ہو، دو سے زیادہ آدمی ہو، تو ایسے وقت میں گناہ کے امکانات گھٹ جاتے ہیں، کیونکہ گواہ بڑھ جاتے ہیں، آپ یعنی دوست بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ لیکن تین ہو جائیں تو آپ نے کہا کہ یہ قافلہ ہے، یہ کیا ہے؟ قافلہ ہے۔ امام مالک نے موطا میں، اسی طرح سے امام ابو داؤد، ترمذی، حاکم، بیہقی اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اکیلے سفر کرنے سے بچنا چاہیے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں پر خطرہ ہوتا ہے یا گناہ کا امکان ہوتا ہے۔ وضو کے بعد تشبیک کرنا، وضو کے بعد تشبیک کرنا، تشبیک کس کو کہتے ہیں؟ ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسانا، اس کو تشبیک کہتے ہیں۔ تو یہ انگلیاں پھنسانے کو کیا ہے؟ شبکہ بنانا، نیٹ ویب بنانا، تو یہ تشبیک اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ منع ہے وضو کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءہ، جب تم میں سے کوئی وضو کریں اور اچھی طرح وضو کریں، ثم خرج عامدا الى المسجد، پھر مسجد کی طرف ارادہ کر کے نکلیں، فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاة، وہ اپنی انگلیاں آپس میں اس طرح پیوست نہ کریں، اس لیے کہ وہ نماز میں ہوتا ہے، وہ نماز میں ہوتا ہے، اس لیے کیا کریں؟ انگلیاں اس طرح سے آپس میں پیوست نہ کریں۔ تو جو آدمی وضو کر کے نکلا ہے، مسجد میں آئے یا راستے میں ہو، تو ایسا آدمی تشبیک نہ کرے۔ تو تشبیک فی نفسہ ہی منع نہیں ہے، لیکن جو آدمی وضو کر لے نماز پڑھنے تک ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں بیٹھ کے لوگوں کو جب یعنی درس دیا تو آپ نے فرمایا مومن آپس میں اس طرح ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اس طرح سے کیا، آپس میں پیوست کر کے بتایا، ایک دوسرے کو مضبوطی دینے والے۔ اور بھی مقامات ہیں جب آپ نے ایسا کیا، اسی لیے امام بخاری نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 442، حدیث صحیح ہے۔ تو جو آدمی وضو کر لیا نماز پڑھنے تک، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تشبیک کرے۔ بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ جو تشبیک ہے وضو کرنے باوضو آدمی کے لیے نماز تک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صف میں درمیان میں خالی جگہ چھوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب، صفیں سیدھی کرو اور گردنیں ایک دوسرے کے، یعنی کندھے کیا کرو؟ حاذوا بین المناکب، کندھے اپنے کیا کرو؟ بالکل ایک دوسرے کے لیول میں رکھو، ساتھ میں رکھو، ایک ساتھ بازو رکھو۔ وَسُدُّ الْخَلَلْ، اور درمیان کا خلل پر کرو، بیچ کا گیپ بھر دو۔ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم بن جاؤ، یعنی اگر کوئی آدمی تم کو تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کرے تو پہاڑ مت بنو، ہاں آدمی سب میں کھڑا ہے تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، آدمی بولتا ہے جڑنے کے لیے تو آدمی کے ساتھ نہیں، تو اس کے ہاتھ میں کیا بنو؟ نرم ہو جاؤ کہ وہ تھوڑا سا کر لے تو ہو جاؤ اس کے ساتھ میں۔ تو اپنے بھائی کے ہاتھ میں جو صف سیدھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے نرم بن جاؤ، سخت مت بنو۔ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، اور آپس میں درمیان میں شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو،
مطلب کیا ہوا؟ شیطان کیا کرے گا؟ خالی جگہ میں آئے گا. ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑے اللہ اس کو بھی جوڑ دے، یعنی اپنی رحمت سے. علماء نے کہا اپنی رحمت سے اللہ اس کو جوڑے. ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو صف کو کاٹے اللہ تعالیٰ اسے بھی کاٹ دے اپنی رحمت سے، یعنی اپنی رحمت سے اس کو کیا کر دے؟ منقطع کر دے، یا اپنی رحمت سے جوڑ دے. جیسا کام صف جوڑا رحمت سے جڑے گا، اور صف کاٹے گا رحمت سے کٹے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کے درمیان میں جو ہے خالی جگہ نہیں رکھنا چاہیے. صحابہ قدم سے قدم کندھے سے کندھے ملاتے تھے. امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 1187. مسئلہ نمبر 65، بلا تحقیق سنی سنائی باتیں بیان کرنا. آج تو ماشاءاللہ اس میں برکت ہو گئی بہت. ہاں، جب سے واٹس ایپ آیا تب سے آدمی خود سنتا نہیں بیان، آگے فارورڈ کر دیتا. وہاں سے میسج آتا، ارے شیعہ کا ہے یہ، ایسا کیا؟ اچھا وہ بتایا. باقی 99 کو بھی بھیجا، ان کو بھی بتانا پڑے گا. بلا تحقیق سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کرنا جھوٹوں میں گنتی ہوتی ہے ایسے آدمی کی اللہ کے نزدیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے، یعنی بغیر تحقیق کے بیان کرے. بس سنا اور بیان کر دیا. تو آج تو سنتا بھی نہیں ہے آدمی، پورا سنتا بھی نہیں اور بعد میں آگے پہنچا دیتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا اپنے مقدمے میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرنا چاہیے. وہی باتیں بیان کرنا چاہیے جو واقعی معتبر ہوں. یہ نہیں کہ کہیں سے بھی آ گیا، کان میں پڑ گیا، کان میں سے سیدھا منہ میں سے نکل رہا. آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے میسیجز کا بھی وہی حکم ہے، مقصود تو وہی ہے، آگے بڑھانا کہ نہیں بڑھانا. آ جاتا میسج، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آگے بھیج دیا. شیعہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ابو بکر کہاں ہیں؟ ہاں، یعنی دروازے سے ہی جائیں گے. اب شہر میں گھسنا ہے علم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شاعر ہیں، اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ. اور باقی ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، عثمان کہاں ہیں؟ سب. بلا شبہ حضرت علی کی ایک فضیلت ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسی دروازے سے تم کو جانا پڑے گا علم کے شہر میں، یہ کہاں سے آیا؟ سارے صحابہ ہیں، آپ نے کیا کہا؟ بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت کیوں نہ تم سب پہنچاؤ. تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی صحابی سے سارا علم لینا پڑے گا. یہ تو شیعہ بولتے ہیں اہل بیت سے اور حضرت علی سے ہم کو علم جو ملا ہے وہی ہم لیں گے بس. باقی صحابہ وہ نہیں مانتے ان لوگوں کو. لیکن یہ آدمی جانتا نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، لیکن بڑھا دیا آگے. تو علماء کی رہنمائی کے بغیر دعوت و تبلیغ میں انسان کا آگے بڑھنا یہ گڑھے میں گرنا ہے. بغیر اس کے آگے بڑھانا نہیں چاہیے. معتبر سنو، معتبر بولو، یہ بہت سیف راستہ ہے. غیر معتبر سنو ہی مت، تو بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بعض اوقات کیا ہوتا، نہیں میں سب سنتا لیکن صحیح بولتا نہیں ہوتا، کنفیوز ہو جاتا، صحیح کو غلط بولتا، غلط کو صحیح بولتا. کہاں سے سنا تھا یاد نہیں رہتا. معتبر سنا، ڈبے دو ہیں دماغ میں. ہاں، صحیح کا ڈبہ، غلط کا ڈبہ ہے، ایسا کچھ تو بھی پارٹیشن ایسا ہے کچھ نہیں ہے. ایک ہی دماغ میں سارا ہے، ایک ہی دل میں سارا ہے. اب اس کو بعض اوقات غلط ملت ہو جاتا ہے کہ غلط کا صحیح سمجھتا ہے، صحیح کو غلط سمجھتا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ صرف معتبر ذرائع سے علم حاصل کرے. یہ تھوڑا مشکل ہے اس دور میں، جبکہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن آدمی کو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ صحیح بات سنیں اور غلط لوگوں سے نہیں سنیں. مسئلہ نمبر 66، دیواروں پر زینت کے لیے کپڑے لٹکانا. بادشاہوں کے عام طور سے، نوابوں کیا ہوتا تھا اس طرح سے، آج بھی کسی کیا ہوتا ہو،
بس دیواروں پر کپڑے لٹکا دیتے ہیں اس کی زینت کے طور پر. یہ منع ہے, یہ منع ہے. دیوار بس ہوئی نا اس کو, اور کیا چاہیے؟ مطلب کپڑا کہیں کو لٹکایا اس کو, کوئی مطلب اس میں نہیں ہے, کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے, بے وجہ کا ویسٹیج ہے. کسی غریب کو دے, وہ پہنے گا. علی بن حسین کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تستر الجدر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں کو کپڑے پہنانے سے منع کیا. دیواروں پر کپڑا زینت کے طور پر لٹکانے سے ہم کو منع کیا کہ دیواروں پر کپڑے آویزاں کیے جائیں, منع کیا آپ نے. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے, صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6811, حدیث حسن ہے. نمبر 67 ہدیہ رد کرنا. ہدیہ رد کرنا یہ بھی منع ہے. بعض اوقات انسان ہدیہ رد کر دیتا ہے گھمنڈ کی وجہ سے. کوئی آدمی آپ کو کوئی عطر کی شیشی دیا, کوئی کچھ اور کھانے کے لیے کوئی بسکٹ کا پیکٹ دے دیا آپ کو, اور میں کہ فقیر ہے کیا ہوتا ہے. ہدیہ رد کرنا نہیں چاہیے. اگر اس کی کمائی حلال ہے اور وہ کوئی فتنہ فساد نہیں چاہتا, رشوت کے طور پر نہیں دے رہا آپ کو, تو پھر ایسی صورت میں ہدیہ قبول کر لینا چاہیے, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ ابھی کوئی آدمی آپ کو مثلاً آ کے کوئی چھوٹا سا ہدیہ دے دیا, آپ نہیں بولے, بولا یہ تو شروع میں ہے, اتنا بڑا ڈبہ آپ کے لیے لایا, اچھا یہ لاؤ. یہ کوئی بات ہوئی؟ چھوٹا اور بڑا کا کوئی تقسیم نہیں. آپ اس کا دل دیکھو نا, محبت سے دے رہا ہے, چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, آپ اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجیب الداعی, دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو, چاہے غریب ہو یا امیر ہو, اس کی دعوت میں جاؤ. ولا ترد الہدیۃ, اور ہدیہ رد مت کرو, ہدیہ رد مت کرو. ولا تضرب المسلمین, اور مسلمانوں کو مارو مت, مسلمانوں کو مارو مت. امام احمد, امام البخاری نے الادب المفرد میں, اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے. تو چاہے چھوٹا ہی ہدیہ کیوں نہ ہو, لوگوں کا دل رکھنے کے لیے اس کو قبول کر لینا چاہیے. کوئی آگے آپ کو پین دے دیا, کوئی آپ کو کچھ اور چیز پینسل دے دیا, اور میں پینسل کیا کروں, ناک میں ڈالوں, کیا کروں کیا میں اس کو. اب اس کا بیچارہ وہ سن کے ہی سوچ گیا, یعنی تجھ کو اتنی بھی عقل نہیں, تو نے کیا دینا چاہیے اس کو, بول رہا. کوئی آدمی اپنی محبت سے آپ کو کوئی چیز ہدیے میں دیتا ہے, چاہے وہ اتنا آپ کو پسند نہ ہو, آپ کھول کے دیکھ ایسا اس کے سامنے کر رہے. کوئی آدمی آپ کو اتر دیا, بیچارہ اتنی محبت سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا جو اس کو پسند ہے, اس کی پسند ہے بھائی, جن عطر یا کچھ بھی عطر ایک دم بھاگ کر کے اس کی خوشبو نکلنے والی, اس کو پسند ہے کہ پوری مجلس میں معلوم پڑنا چاہیے آیا. اب آپ نے اس کو سامنے ہی دیکھا, سب دکھتا میرا اس سے بالکل نہیں, دور رکھو اس کو میرے سے. کیوں؟ اس کو لے لو, ماشاءاللہ اتر دیا, اللہ آپ کو جنت کی خوشبو نصیب کرے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا دل آپ نہیں رکھے, جیب میں رکھ دیا, اللہ بچا میرے کو اس سے, لیکن ٹھیک ہے آپ نے اس کا دل رکھا, آپ نے اس کا دل رکھا. دل رکھنا چاہیے کسی کا بھی, چاہے اس کا ہدیہ چھوٹا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بلغہ معروف عن اخیہ, جس کے پاس اس کے بھائی کی طرف سے کوئی خیر آئے, یعنی کوئی وہ خیر اس کو دے, نفع بخش چیز دے, من غیر مسئلۃ, بغیر مانگے, ولا اشراف نفس, اور بغیر دل کی چاہت کے, اس کے دل میں کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی اور اس نے مانگا بھی نہیں تھا, اس کے بغیر کوئی چیز اس کو کسی بھائی نے دے دی, فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ, اسے قبول کر لیں, اسے رد نہ کرے, اسے رد نہ کرے. فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اس لیے کہ یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی طرف بھیجا ہے. تیرے دل میں تمنا نہیں تھی, نہ تو نے مانگا, کسی نے دیا, لے لے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو کچھ دیا, کہا اللہ کے رسول کسی اور ضرورت مند کو دے دیجئے, کہا لو. اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اگر دے تو اس کو لینا چاہیے. حضرت عمر مالدار لوگوں میں سے تھے, کہا اللہ کے ضرورت مند کو دے تو کسی, تو کہا تم لو, اور کہا کہ بغیر مانگے اگر ملے تو لینا چاہیے. تو یہ چیز ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ غریب امیر کوئی بھی ہو, اس کا ہدیہ رد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے نمبر 68 سبابہ اور وسطیٰ میں انگوٹھی پہننا. یہ سبابہ ہے تشہد والی انگلی, اور یہ وسطیٰ ہے بیچ والی انگلی, ان دونوں میں انگوٹھی پہننا منع ہے. ان دونوں میں انگوٹھی مردوں کے لیے, ہاں یاد رکھیں,
امام نووی نے اجماع نقل کیا ہے کہ خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 انگلیوں میں پہن سکتی ہیں، مزہ ہے ہم لوگ کا۔ مردوں کے لیے کیا ہے، اس میں منع ہے، اور اس میں ان دونوں انگلیوں میں پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں پہننا ثابت ہے۔ ایک روایت میں بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں، چھوٹی انگلی جس کو کہتے ہیں، اس میں پہننا ثابت ہے، اور دائیں ہاتھ کی بھی روایت ہے۔ ابھی چونکہ اس کی تفصیل ہم لوگ نہیں جائیں گے، منع ہم خالی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ انگوٹھی کے احکام کچھ ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے، انگوٹھی وغیرہ جو بھی زیورات ہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رحم اللہ فرماتے ہیں، قال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی اصبعی هذه او هذه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا کہ میں اس انگلی یا اس انگلی یا اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں، اس سے منع کیا۔ قال فاوما الى الوسطى والتي تليها، انہوں نے بیچ والی انگلی اور اس کے بعد والی بازو والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان دونوں انگلیوں میں مجھے انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔ امام مسلم نے اسے کتاب اللباس والزینہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2095، اور ترمذی کی روایت میں ہے وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، اشارہ کس طرف کیا، وَالَّتِي تَلِيهَا، یہ بھی ہو سکتا نا، آپ کہیں گے بازو والی یہ کیسا گئی آپ کی، یہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو ترمذی کی روایت میں ہے کہ سبابہ اور وسطیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو یہ سبابہ ہے۔ سبابہ کیوں بولتے ہیں اس کو؟ اس نے مارا میرے کو، تو سبابہ الزام لگانے کی انگلی ہے یہ، تو کسی کو بولیں گے یہ دیکھو یہ تو یہ کیا ہے، سب کے لیے ہے، اس کو برا بولنے کے لیے یہ انگلی استعمال کرتے ہیں، تو اسی لیے بولتے ہیں نا انگلی مت دکھا کے بات کر برا کیوں لگا، ہاں تو وہ اس طرح کی انگلی ہے نا، بلیم کرنے کی انگلی ہے وہ، تو اس کو سبابہ عربی میں بولا جاتا ہے۔ تو ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے، منع ہے مردوں کے لیے، اور سونا تو ویسے بھی منع ہے، چاہے پھر کسی بھی مقدس انگلی میں پہنے، مردوں کے لیے سونا پہننا، اور شادی کے دن بھی منع ہے۔ دولہے کے لیے اتنے تولے کی سونے کی انگوٹھی پہناتے، اس کو پورا انگوٹھی پہن کے بیٹھتا وہاں پہ۔ مرد کے لیے سونا پہننا کیا ہے، حرام ہے، عورت کے لیے حلال۔ تو جو عورت والا عمل ہے کیوں کر رہا، دولہا بن کے کر رہا، مطلب کیا بول رہا شادی کے دن، تو بولنا کیا چاہ رہا تو مردوں کے لیے سونا کیا ہے، حرام ہے۔ تو سونا اور ریشم کا کرتا اور سونے کی انگوٹھی، کیا بول میسج کیا دے رہا تو، ہاں سائلنٹ میسج تیرا کیا مل رہا ہم لوگوں کو، کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ہاں ہمارے یہاں پر سماج میں غلط رسم و رواج کی وجہ سے سب معاملہ الٹا ہو گیا ہے، عورتوں کی چیزیں مردوں میں آ گئی، مردوں کی چیزیں عورتوں میں آ گئی۔ نمبر 69، رمضان سے 1 یا 2 دن قبل احتیاطی روزہ رکھنا، یہ بھی منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يتقدمن احدكم رمضان بالصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص بھی رمضان کے روزے جلدی کرتے ہوئے 1 یا 2 دن پہلے نہ رکھے، یعنی جلدی کر کے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھے، الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، ہاں مگر یہ کہ کوئی آدمی اس کی عادت ہو اس دن روزہ رکھنے کی، مثلا کوئی آدمی معمول اس کا ہے پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، اب رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی جمعرات آ گیا یا پیر آ گیا، اب اس کے لیے منع ہے کیا، نہیں، کیونکہ اس کا سال بھر کا کیا ہے، معمول ہے۔ لیکن کوئی آدمی 15 رمضان کے بعد چاہ رہا روزے رکھنا، میرا دل بول رہا پیر جمعرات کی، چپ نہیں رکھنا ہے تو نے، آدھا حدیث میں کیا ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے روزے مت رکھو، ہاں اس کے لیے اجازت ہے، جس کا معمول عام طور سے رہتا ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، جس کی عادت نہیں ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے، عادت نہیں اجازت نہیں۔ کہا کہ لا يتقدمن احدكم رمضان بالصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه
فلیصم ذلک الیوم، ہاں مگر یہ کہ کسی آدمی کا معمول تھا ان دنوں میں روزہ رکھنے کا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی۔ لیکن احتیاطی روزہ رکھنا، ہو سکتا ہے روزہ ہو آج کا، ہاں بادل چھائے ہوئے ہیں، روزہ رہا تو پھر احتیاط کے طور پر روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ شک کے دن روزہ رکھنا منع ہے، ایسا احتیاطی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 70، لمبا قیام کر کے میزبان کو مشقت میں ڈالنا، اتنے دن رکنا کسی کے مہمان بن کے کہ بولے کب جا رہے چاچا ٹکٹ میں بنا دوں یا آپ بنائیں گے؟ ہاں تو بعض اوقات اتنے دن میزبان کے ہاں رکتا ہے آدمی کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہاں بیوی برتن پٹکنے لگتی ہے، یہ بھی گھر پہ آفس سے آگے چڑچڑ کرنے لگتا ہے، بلی کو مارتا ہے، یہ کرتا ہے، بچوں کی دھلائی کر دیتا ہے، تب تک رکنا نہیں، رکنا اتنے دیر تک، اتنا دن نہیں رکنا آدمی۔ ابو شریح الخزائی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضیافۃ 3 ایام وجائزتہ یوم ولیلہ، مہمانی 3 دن تک ہے، کتنے دن تک؟ 3 دن تک، اور خصوصی مہمانی 1 دن رات ہے۔ جیسے پہلے دن آ گیا مہمان، اسپیشل ڈش بنا کے اس کو کھلانا، تو یہ کیا ہے؟ اگر طاقت ہے تو، نہیں ہے تو جو لا کے سامنے رکھ دو، کھانا پڑے گا اس کو، روٹی نمک بھی کھا لیا تو چلے گا۔ لیکن آج کل ہم لوگوں کے پاس طاقت ہے، اس زمانے میں لوگ غربا فقراء بھی ہوا کرتے تھے، آج الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس اتنا تو ہے کہ ٹھیک ڈھنگ کا کھلا سکتے ہیں اس کو، تو اس کا خصوصی یعنی مہمانی کرنا کتنا ہے؟ 1 دن رات تک ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَن يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اسے گناہگار بنا ڈالے، اسے کیا کرے؟ گناہگار بنا دے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف یؤثمہ، کہا اللہ کے رسول کیسے گناہگار بنائے گا اس کو؟ کہا کہ قال یقیم عنده ولا شیء له یقریہ بہ، اتنے دن اس کے پاس رک جائیں کہ اب اسے کھلانے پلانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے ہے، تو اتنا رکے کہ اس کے پاس کا سارا جو ہے کھانا پینا کم پڑنے لگے اس کو، اور وہ شرمندہ ہو جائے، اور وہ اس طرح سے یعنی اس کو برا لگے، اس کو تکلیف ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ مہمان کسی کے ہاں قیام نہ کرے کہ اسے گناہگار بنا دے۔ نمبر 71، دشمن علاقے میں مصحف لے جانا، ایسے علاقے میں جہاں مسلمانوں کے دشمن رہتے ہوں اور ان کے ہاتھ میں اگر قرآن کا مصحف لگے، اس کو پھاڑ کے، اس کی ذلت جلا کے یا کچھ اس کو نقصان پہنچائیں، اس طرح سے اگر کرنے کے امکانات ہوں تو وہاں مصحف لے کر جانا نہیں چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ کان ینہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے مسلمانوں کو کہ قرآن لے کر دشمن کے علاقے میں جائیں، قرآن لے کر دشمن کے علاقے میں جائیں سے منع کرتے تھے، مخافۃ ان ینالہ العدو، اس ڈر سے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، ہاتھ لگے گا تو کیا کرے گا؟ پڑے گا، پھاڑے گا۔ تو ایسے علاقے میں لے جانا کہ جہاں قرآن کی بے حرمتی ہو سکتی ہے یقینی طور پر، وہاں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ ہاں لیکن اگر ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں اس کا امکان نہ ہو تو جائز ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو وجہ بتائی اس وجہ کے ساتھ یہ ممانعت معلق ہے، کہ کہیں ڈر یہ ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر یہ نہیں ہے خدشہ تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر دعوت کے امکانات ہیں اور لوگ سن سکتے ہیں تو پھر پہنچانے میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 72، دوسرے کا عہدہ چھیننے کی سازش کرنا، چاہے وہ یعنی دینی ادارہ ہو یا دنیاوی کوئی آرگنائزیشن ہو، کسی کی ٹانگ کھینچ کے اس کو ذلیل کر کے، اس کے بارے میں شبہات پیدا کر کے یا لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا کے یہ وہ کر کے اس کا عہدہ چھین لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے۔ خصوصاً سیاسی معاملات میں مسلمان حکام جو ہوتے ہیں
ان کے خلاف یہ سازش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی، ہمیں بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی۔ فکان فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعہ، جن چیزوں کی آپ نے ہم سے بیعت لی تھی ان میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ ہم سنیں گے اور فرما برداری کریں گے، سنیں گے اور مانیں گے، جو بھی ہمارا حاکم ہم کو بولے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے وہ بھی سنیں گے مانیں گے، اور ہمارا امیر ہمارا حاکم جو بھی ہوگا وہ اس کی بات ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ فی منشطنا و مکرہنا، چاہے ہمیں نشاط کی حالت ہو یا کراہت لگے، یعنی وہ چیز خوشی خوشی سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے اور اگر پسند نہ آئے تو بھی مانیں گے۔ وعسرنا و یسرنا، اور ہم تنگی میں بھی مانیں گے اور کشادگی میں بھی مانیں گے، حالات اچھے ہوں برے ہوں مانیں گے۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے عہدوں میں ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، چاہے ہماری بجائے کسی اور کو عہدہ ملے تب بھی ہم مانیں گے، تب بھی ہم تابع رہیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جو اہل ہیں عہدے کے اس سے ہم عہدہ لینے میں جھگڑیں گے نہیں، اس سے ہم عہدہ لینے میں کیا کریں گے؟ جھگڑیں گے نہیں۔ قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ہاں مگر یہ کہ تم جو بھی عہدے پر ہو، حاکم خلیفہ یا جو بھی ہو، تم دیکھو کہ وہ کھلا کفر میں مبتلا ہے، ایسا کفر جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل موجود ہے، ایک دم صاف طور سے کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کفر ہے یہ۔ اور دیکھو قرآن میں صاف صاف آیت ہے، اس میں صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ کفر ہے۔ اتنا کھلا ہوا روز روشن کی طرح کفر ہو تب جا کر اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ مرتدی ہو گیا ایک دم، ورنہ نہیں۔ مسلمان حاکم سے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو فسق و فجور ہوں، لیکن پھر بھی اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کو ہٹانے کی سازش کرنا، اکثر اوقات اس کو ہٹا کے اس سے برے لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہم کو منع کیا ہے، منع کیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 73، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، کھڑکی میں سے جھانکنا، دروازوں کے پٹ میں سے جھانکنا، سوراخ میں سے جھانکنا، یہ چیز جائز ہے؟ دولہا دلہن کے کمرے میں جھانکنا مذاق سے، یہ بھی جائز نہیں، یہ تو زیادہ برا ہے۔ تو تم معلوم ہے گڑبڑ، تم اس میں ایسی چیز دیکھو گے جو چیز تم کو دیکھنا نہیں چاہیے، ان کی پرائیویسی کی چیز تم دیکھو گے۔ تو بعض اوقات خاندانوں میں مذاق چلتا ہے، عورتیں مرد تو مرد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے یہ چیز۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا اطلع من جحر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے اندر دیکھنے لگا۔ وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرا یرجل به رأسہ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک مدرا تھی، مدرا ایک سلاخ کی طرح ایک یعنی چیز تھی جس سے بالوں کے کرلز کو صحیح کرتے تھے، اس طرح سے کر کے سیدھا کرتے تھے، اس کو مدرا کہتے ہیں، کنگھی نما چیز ہوتی تھی اس زمانے کی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اون کے یہ بناتے ہیں نا، دو ڈنڈیاں ہوتی ہیں، چائنیز چاپ سٹکس کیا بولتے ہیں اس کو، اس طرح کی دو چیز جو ہے مدرا کہتے ہیں جس سے بال سیدھے کرتے ہیں۔ تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اعلم انك تنظر طعنت به في عینک، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم دیکھ رہے ہو میں تمہاری آنکھ میں اس کو چبھو دیتا، آنکھ میں اس کو چبھو دیتا۔ انما جعل اللہ الاذن من اجل البصر، کہ اجازت لینے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ آنکھ ہی کی تو وجہ سے ہے نا، نظر ہی کی وجہ سے ہے، اجازت لے کر اندر آنا کیوں ہے؟ تاکہ کوئی ایسی چیز دیکھنے کا موقع نہ ہو جو نہیں دیکھنا چاہیے تھی، تو دیکھ رہا، اجازت لے کے آنا اس لیے کہ کوئی ایسی چیز انسان کی پرائیویسی والی ہے اس پر نظر نہ پڑے، اس لیے پوچھ کے آنا ہے، گھر کے اندر آ سکتا ہوں کہ میں کم ان اسلام میں ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی آئے تو کہا کہ جاؤ بولو السلام علیکم ادخل، واپس جاؤ، کہیں کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو میں آئے کم ان کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی سکھایا ہم کو، وہ انگلش میں یہ عربی میں ادخل کہ میں آئے کم ان، ایگزیکٹلی وہی ترجمہ اس کا ہوتا ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایسا ہم کو سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا کہ یعنی اجازت طلبی نگاہ ہی کی وجہ سے تو ہے کہ آدمی کی نگاہ کسی ایسی چیز پر نہ پڑے جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 74، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھنا۔ چلے اٹھ، اور بچا کے بھائی آئے ہوئے کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ بیٹھنا، یہ چیز کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، آپ نے کہا کوئی آدمی کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ ولكن تفسحوا وتوسعوا، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ وسعت پیدا کرو اور تھوڑا ہٹ کے جگہ بنا کر بیٹھو۔ تو وسعت اور تفسح پیدا کرنا اس کا حکم دیا، اور منع کس سے کیا؟ اسے مجلس ہے، چلو اس کو اٹھا کے باہر بھیج دیا، اس کی جگہ بیٹھ گیا، نہیں کرنا ہے ایسا، لیکن ایڈجسٹ ہو کے تھوڑا سا جگہ بنانا، اس کا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ تو کسی کو کسی کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا نہیں چاہیے، اسے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 75، تھک گئے؟ ہاں نہیں، ابھی تو اور بیٹھنا ہے مغرب کیا سمجھ رہے آپ؟ چھوڑ دیں گے آپ کو، آج پورا سنا کے بھیجنے والے آپ لوگوں کو۔ کھانا دوپہر میں کھائے سب لوگ؟ پھر تو بیٹھنا پڑے گا آدھا ٹکٹ پھاڑ لیا آپ لوگ، بیٹھنا ہے آپ نے ابھی۔ مسئلہ نمبر 75، کون ہے کہ جواب میں کہنا۔ جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹایا آپ کا، آپ جو کون کہ میں، تو ہر آدمی میں ہوتا تو معلوم کیا پڑا، ہر آدمی کیا بولے گا؟ تو کیا بولے گا؟ جو میں ہی بولے گا۔ تو میں کا مطلب فائدہ کیا ہوا اس کو؟ یعنی میں کھٹکھٹا رہا ہے تو اس نے کیا پوچھا کون، تو بولا میں، تو میں کون؟ تو یہ بولنا کیا ہے؟ سینسیبل ہے جواب؟ یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ایسا بولنا، نام بولنا چاہیے۔ اگر اس کا نام احمد ہے تو کیا کہے؟ احمد۔ اگر زیادہ ڈیٹیل 4-5 احمد ہے تو فلاں بولے احمد بن ابن فلاں، ایسا بولنا چاہیے۔ میں کا کیا مطلب ہے؟ میں، ہر آدمی میں ہوتا ہے، تو اس سے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوا اس سے نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی جیسے کوئی آدمی کچھ کھٹکھٹا گیا، اس نے کون بولے انسان انسانی کھٹکھٹ، فائدہ کیا ہوا اس سے؟ فائدہ کیا ہوا بول کے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، میں ایک قرض کے سلسلے میں جو میرے والد صاحب پہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فدققت الباب، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقال من ذا، اندر سے آپ نے پوچھا کون ہے؟ فقلت انا، میں نے کیا کہا؟ میں۔ فقال انا، آپ نے کیا کہا؟ انا کأنہ کریہا، اور آپ کے اس بولنے سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یعنی میرا انا بولنا پسند نہیں آئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، صحابہ کتنے ضروری ہے۔ انا آپ کو کیا مطلب؟ آپ انا ایسا سمجھیں گے آپ، ہاں، جب تک کہ صحابی کا جملہ آپ نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حدیث کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ کہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بولنے سے مجھے کیا لگا کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ اور انا کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آ رہا کیا ہے؟ کس انداز میں آپ نے بولا، وہ کون بتائے گا آپ کو حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لکھے ہوئے میں آئے گا کیا؟ پڑھے آپ انا، ہاں ماشاء اللہ، انا بہت پسند کیا اللہ کے رسول، 2 بار بولے انا، لیکن صحابی کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے کہا انا، تو آپ نے ایسا بولا جیسے
مجھے خود محسوس ہوا کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو صحابی کا مشاہدہ دیکھنا بھی ضروری ہے، خالی حدیث کے الفاظ کافی نہیں. تو آج جو ہم کہتے ہیں سلف کا منہج، سلف کا فہم، یہ سلف کا فہم کیوں ضروری ہے؟ ورنہ آنا ہو جائے گا، اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، ناراض ہوئے آپ اس سے. صرف الفاظ سے سمجھ میں آتا نہیں، الفاظ میں ایموشن رہتے، پڑھنے میں آتا ہو. کتنے بھی جملے آدمی واٹس ایپ پہ بھیج، بعض اوقات پیار سے آپ بھیجتے، سننے والے کو ایسا لگتا ہے غصے میں تو نہیں بول رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ الفاظ میں ایموشن نہیں رہتے ہیں، لکھے ہوئے میں ایموشن نہیں رہتے ہیں. اب پڑھنے والا اپنے حساب سے اس کو سمجھ لیتا ہے. لہٰذا یہ دیکھنا بھی ضروری کہ صحابی کو کیا محسوس ہوا آپ کے اس جملے سے. نمبر 76، منہ پہ مارنا. چھوٹے بچوں کو خاص طور سے کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا سیدھا تھپڑ اس کو لگا دیتے. منہ پہ مارنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. بچہ ہے اس کو بھی نہیں، وہ بھی انسان ہے، بچے کو بھی نہیں مار سکتے اور بڑے کو بھی نہیں مار سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے اس کا جھگڑا ہو جائے، لڑے، تو کیا کریں؟ فلیجتنب الوجہ، جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے لیکن منہ پہ نہیں مارے. کیا کریں؟ فلیجتنب الوجہ، تو وہ منہ پہ مارنے سے بچے، یعنی منہ پہ مارنے سے بچنا چاہیے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آپ دیکھیے کتنے کلاس ٹیچرز ہیں، بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہوم ورک کیا نہیں، پھڑ منہ پہ ایک دم مار دیتے. بچوں کو پڑھانے والا ہے، پڑھ انا اعطینا، پڑھنے میں غلطی، منہ پہ مار دیا اس کے. منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے، منہ پہ مارنا، اور بلا وجہ مارنا بھی صحیح نہیں ہے. بچوں کو پڑھاتے وقت خوب مار کے پیٹ کے بھرتا نکال کے ان کو نفرت دلا دیا آپ، دین کے علم سے نفرت ان کو دلا رہے ہیں. تو مارنے کی بجائے ان کو سمجھا بجھا کے، ان کو رغبت دلا کے پڑھانا چاہیے. اس لیے بعض سلف جو ہیں بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ایک دم، ان کو مارنے سے ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ تم ایسے کو مارتے ہو جس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ ہے نہیں ہے، اللہ نے شریعت کا اس کے اوپر نہیں رکھی ہے، بھی بالغ نہیں ہوا، اس کو دلائی کر رہے، اس کی خالی اس کو الف کی جگہ با پڑھ رہا، تو اس کو بے اور تے میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو مار رہے. تو یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس کو نہیں پڑھا پا رہے اور سزا اس کو دے رہے. سزا اس کو دینا چاہیے. نہیں آ رہا کا مطلب نہیں ابو بول رہا نہیں آ رہا میرے کو پڑھنے، کیسا نہیں آ رہا؟ میرے کو نہیں معلوم کیسا نہیں آ رہا، کیسا نہیں آ رہا کوئی جواب رہتا، کوئی سوچنے کی چیز ہے، کامن سینس. کیسا نہیں آ رہا؟ میں پڑھا رہا تیرے کو، میرے کو نہیں آ رہا، آپ کو آ رہا، میرے کو نہیں آ رہا. تو کیا کرے گا وہ بتائیے؟ جو سچ بول رہا تو بھی اس کی دھلائی کرتے بیچارے کی. کیا بولنا، آ رہا. بعض اوقات استاد بھی تھوڑا بیوقوفی کرتا ہے. ہم کو بچوں کو رغبت دلانا چاہیے. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، یہ ہونا چاہیے. استاد کو پڑھانے آنا چاہیے، ٹائم لگا چلے گا لیکن نفرت نہیں پیدا ہونا چاہیے اس کو دین سے. یہ دین کا علم بہت مار کھاتے، استاد بہت مارتا ہم کو، تو اس کی نفرت استاد سے زیادہ دین سے ہوگی، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. بلکہ بعض اوقات تو ہم بچوں کو بولتے، جھوٹ بولے گا نا اللہ تیرے کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں چٹکے دے گا، جلائے گا تیرے کو. حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ بچے سے کیا ہے؟ ہاں، قلم اٹھا لیا گیا، اس پہ گناہ ہی نہیں، اور اس کو ڈرا رہے، تو وہ ڈر رہا، سانس پھول رہا اس کا. ہاں اللہ حصہ ہے اپنا، اتنا ڈینجر تیرے کو نہیں معلوم، ابھی تو بڑا ہوگا اور سمجھ میں آئیں گے اتنا ڈینجر ہے. کیا بولنا کیا چاہ رہا تھا؟ تو بچوں کو، ایک تو بچے زیادہ ڈرتے ہیں، ان کو اس طرح سے ڈرانا یہ بھی غلط ہے. اللہ کی رحمت ان کو بتانا چاہیے، اللہ کی قدرت بتانا چاہیے، نہیں کہ اللہ تیرے کو جہنم میں ڈالیں گا. اچھا تم کو نہیں ڈالیں گا؟ پوچھا تو کیا سوچنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہم لوگوں کو. نمبر 77، شوقیہ کتا پالنا. ہاں، ٹامی زیادہ تر لوگ ٹامی رکھتے ہیں نا نام، معلوم. شوقیہ کتا پالنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع
انتقص من اجرہ کل یوم قیراط، جو آدمی کتا پالے، ہاں مگر یہ کہ وہ کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے ہو، بکریوں کی یا اونٹ یا جو بھی ہے اس کی حفاظت کے لیے ہو، یا وہ شکار کے لیے ہو، یا پھر کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو، اگر یہ تین میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ نے کیا فرمایا، انتقص من اجرہ کل یوم قیراط، ہر دن اس کی نیکیوں میں سے ایک قیراط نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک قیراط کیا ہے؟ صحابہ نے کئی روایت میں آیا ہے ایک قیراط کا مطلب بہت پہاڑ کی اتنی نیکیاں، کمارے تو کچھ بھی نہیں، اور ہر دن ایک قیراط، وہ بھی ٹامک اور خرچہ الگ سے، یہ ایسے شوق پالنا نہیں۔ ایک دن میں ایک قیراط جا رہا اس کی نیکیوں میں سے، کتنا بڑا نقصان ہی ہے۔ نہیں بولے میرے بچہ ہے نا بہت ضد کر رہا تھا اس لیے ہم لائے ٹامی، تو بچے کی ضد پہ آپ اپنی نیکیاں، اور بچے کی ضد پہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں سے ہر دن 1 لاکھ نکلنے لگے تو رکھیں گے، مار مار کے بھٹا بنائیں گے اس کا، کہے کا تیرا ٹامی بھاگ، میرے 1 لاکھ جا رہا اس میں سے۔ تو نیکیوں کا ہم کو احساس ہوتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ نیکی بڑی ہے اور پیسہ چھوٹا ہے، نیکی آخرت میں کام آئے گی جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، اور جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اور بچے بھی کام نہیں آئیں گے، بیوی بھی کام نہیں آئے گی، بھائی بہن ماں باپ کوئی کام نہیں آئے گا، تو اس دن نیکی کام آئے گی۔ نیکی سنبھالنے کی چیز ہے، برباد کرنے کی نہیں۔ اور وہ بھی ایسی چیزوں پہ، کتوں کے اوپر آدمی نیکیاں برباد کریں تو سوچنا چاہیے آدمی کہاں جا رہا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ معلوم ہے کہ کتا فی نفسی ہی ایک دم برا، ایسا نہیں کہ ہر صورت میں وہ کینسل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، شکار کے لیے اور اسی طرح سے حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے وہ استعمال ہو سکتا ہے، وہ سیکیورٹی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کھیت کی سیکیورٹی کے لیے یا جانوروں کی سیکیورٹی کے لیے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 78 ہو گیا، ٹائم ہے وہ کتنے بجے رکنا ہے، 35 پہ رکنا ہے۔ مسئلہ نمبر 78، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کرنا کہ آپ کو بندگی سے ہٹا کے ربوبیت اور الوہیت میں شامل کر دینا، یہ بھی چیز کیا ہے، بنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں تعریف کرنے میں کوئی حد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تعریف کرنے میں بھی کیا ہونا چاہیے، حد ہونا چاہیے، بندے کو رب یا معبود نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی اونچا بندہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے تعریف میں بڑا چڑھا کے ایسا نہ بنا دو جیسے نصارہ نے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو بس اللہ کا ایک بندہ ہوں، تو تم میرے بارے میں کہو تو یہی کہو، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ مجھے تعریف میں بڑھا کے ایسا مت کر دو جیسا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا ان کو۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم میرے بارے میں کہو اللہ کے بندے اور رسول۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بتقواکم، احتیاط اپناؤ، احتیاط اپناؤ، ولا یستہوینکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں حیران نہ کر دے، کنفیوز نہ کر دے۔ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، اللہ کی قسم مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے تم اس مقام سے مجھے بڑھا دو، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ احمد کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کے آپ کی تعریف میں شعر شاعری کرنا، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کیا شعر ہے، شرکیہ شعر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا نبی کو، بلکہ اللہ بنا دیا کہ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ ہی آیا محمد کے بھیس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے، اسلام میں عقیدہ
کفر اور شرک ہے۔ اسی طرح سے نمبر 79، عورت کو امیر بنانا، عورت کو امیر بنانا اس دور میں بولنا بہت مشکل پڑتا نہیں؟ جو ہے وہ ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد نفعنی اللہ بکلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل، مجھے ایک بات نے بہت فائدہ پہنچایا جسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جمل کے دنوں میں یہ بات میرے بہت کام آئی۔ جنگ جمل کے وقت میں حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی، کہا اس تعلق سے مجھے بہت فائدہ ہوا اس بات سے۔ بعدما کدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم، بعد اس کے کہ میں قریب تھا کہ اصحاب جمل میں جا کر شریک ہو جاؤں اور جنگ میں شامل ہو جاؤں، ان کے ساتھ قتال کروں۔ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسرا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تک یہ بات پہنچی کہ اہل فارس نے اس کے بادشاہ کی موت کے بعد اس کی بیٹی کو اپنا امیر بنا لیا، بادشاہ بنا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو کسی عورت کو اپنا امیر بنا لے، اپنے معاملات کا والی بنا لے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ امام البخاری نے اسے کتاب الفتن حدیث نمبر 7099 پر بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو امیر بنانا اسلام میں منع ہے، اس کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، گھر کی زندگی اس کی ہے اور دینی اعتبار سے بہت ساری خدمات انجام دے سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کا امیر بن کے وہ سیاسی معاملات حل کریں، اس کا وہ میدان نہیں ہے، اس کا وہ میدان نہیں ہے۔ وہ مشورہ دے سکتی ہے لیکن وہ اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں آتا ہے۔ مسئلہ نمبر 80، اور میں سمجھتا ہوں آخری بات ہوگی انشاءاللہ، یہاں تک تو پہنچ گئے ہاں۔ 20 چیزیں آپ گھر میں جا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا۔ مقصود یہی تھا کہ یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، آپ کے پاس پہنچ جائیں، جتنی پڑھیں گے پڑھیں گے۔ 100 چیزیں ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی۔ ماشاءاللہ 80 تک آپ لوگ پہنچے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، صبح سے واٹس ایپ کے دور میں، موبائل کے دور میں، موبائل سے کٹ کے رہنا، آدمی بیوی سے کٹ کے رہ سکتا ہے، موبائل سے نہیں، ہے نا؟ آپ انہیں سب لوگ ٹھہرو، آپ کی بیویوں کو بتا بیوی اگر بولے میں جا رہی ہوں، میں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانا، فون کرنا، فون بھی لے کے جا رہی ہے آپ کا، فون نہیں، میں تجھ سے جدا ہو سکتا ہوں، فون سے نہیں، موبائل فون سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کا لباس پہننا یہ بھی منع ہے، یعنی انسان کسی اور کو عار دلانے کے لیے ایسی چیز کہے جو اس کے پاس نہیں ہے، ایسی چیز بتائے جو اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ضرة فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی، کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے، یعنی میرے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک سوکن ہے، اور کیا یہ میرے لیے گناہ کی بات ہے کہ میں اپنے شوہر نے جو مجھ کو نہ دیا ہو ایسی چیز بھی اس کو ایسا کر کے بتاؤں کہ شوہر نے دیا ہے، سوکن کو بتاؤں یہ شوہر نے دی ہے مجھ کو چیز، تاکہ میری فضیلت معلوم ہو کہ دیکھ شوہر کتنا پیار کرتا مجھ سے، مجھ کو یہ دیا اس نے، جبکہ اس نے دیا نہیں ہے۔ تو جو چیز میرے شوہر نے مجھے نہیں دی ہے کیا شوہر نے دی ہے کر کے بتا سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، جو آدمی، جو شخص بھی کوئی ایسی چیز جو اسے عطا نہیں ہوئی، ایز اے گفٹ نہیں ملی، اس کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے جھوٹ کے 2 کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں، یعنی اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ تو امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ باقی ساری چیزیں آپ اس کو دیکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو
ان چیزوں کا اہتمام کرنے، ان سے بچنے کی توفیق دے جن سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے دین کی حفاظت کرنے اور تقوی کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔